سبيل الدموع سبيل پہلا اصول کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. دوسرا اصول کیا تھا؟ احسان قول اور فعل کے ساتھ. اور میں اس لیے دہرا رہی ہوں بار بار تاکہ عمل کر سکیں. جب زندگی میں واپس جائیں تو ہمیں یہ باتیں یاد آئیں کہ ہاں ہم نے تو یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، میں کیا کر رہی ہوں، اپنا جائزہ لے سکیں. ٹھیک ہے. تو تیسری کیا چیز ہوئی؟ کیپ یور سیلف آکوپائڈ ود ون تھنگ اور دی ادر، اور ود لرننگ اور گیننگ نالج. ڈو سم تھنگ. خود بھی اور بچوں کو بھی ساتھ میں لانا ہے، گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہے، دوستوں کو بھی، ہر ایک کو. یعنی صرف کام کرنا ہی کافی نہیں ہوتا. بعض مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی اور خود یہ سارے کام خود کرتی کیونکہ میں خود زیادہ اچھا کر سکتی. بچوں سے بھی کروائیں، دوسروں سے بھی کروائیں، وہ غلطی کریں گے پھر ٹھیک کر دیں گے تو آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور وہ زندگی بھر کے لیے سیکھ لیں. جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بچوں کے اندر بچپن میں کچھ اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی، کچھ ایسے پاتھ ویز رکھے ہوتے ہیں برین کے اندر، اگر وہ بچپن میں استعمال نہ ہو، بچپن میں وہ چیزیں نہ سکھائی جائے اس پراپر ایج کے اندر، تو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. دماغ کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے. پھر انسان کے لیے سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لٹرلی ایسا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جو ان سارے پاتھ ویز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. خلاص مہلت ختم. اسی طرح انسان جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو کوئی برین کے کچھ سیل ڈیڈ ہوتے جاتے ہیں، میموری کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے جو آپ بچپن میں سیکھ سکتے تھے آسانی سے. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے دوسرے راستوں سے، جبکہ اس وقت آپ کے لیے بہت سہولت تھی، آسانی تھی. آپ بغیر کسی بڑی محنت کے بہت کچھ سیکھ سکتے. جیسے بچے کی ابتدائی عمر کے کچھ مہینوں میں وہ بیک وقت 5 زبانیں سیکھ سکتا. تو ماں ایک زبان بولے، باپ ایک زبان بولے، میڈ ایک زبان بولے، اسکول میں کوئی اور زبان ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے ذہنی طور پر بہت شارپ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ سارے انگریزی بولتے رہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے. ہر ایج میں کچھ سیکھے. ہر روز اپنے آپ سے پوچھے آج میں نے کون سی نئی بات سیکھی، آج میں نے کون سا کسی کے ساتھ احسان کیا، کیا آج میں نے صدقہ کیا، آج کون سی میں نے نیکی کا کام کیا. ہر روز کی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اگر آپ وہ کرتے رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ پریشانی آپ کے پاس سے نہیں بہت دور سے گزرے گی. پھر نمبر 4، آج کی فکر کریں. آج کی فکر کریں کہ آج کا دن کیسا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یا ماضی میں رہتے یا مستقبل میں رہتے، ماضی کا غم کرتے رہتے ہیں یا پھر مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کیا بنے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ایک لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا سوچتی رہتی، میری ساری سہیلیوں کی شادی ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی. اور اسی فکر میں کئی لوگ ہیں جو اس فکر میں، مائیں بھی اور بچے بھی، سخت غمگین اور رنجیدہ، سارے کام کاج چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس دن کوئی رشتہ آئے اور شادی ہو. اور پھر شادی کی تیاری میں خوب مصروف ہوں گے، پھر بڑے خوش ہوں گے. اگر ایسی کوئی مصروفیت شادی سے پہلے بھی نکال لیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے. اچھا پھر کیا ہے، شادی ہو گئی، اب اس پہ بھی راضی نہیں. اب یہ کہ شادی بچہ کب ہوگا، پریگننٹ کیوں نہیں ہوا، کیا پتا، اس طرح طرح کے بسوں سے کیا پتا بچہ ہی نہ ہو، پھر کیا بنے گا، پتہ نہیں میں بچ سکوں گی کہ نہیں. اچھا چلے وہ مرحلہ بھی گزرا، اللہ نے خوشخبری سنا دی. اب سارے وقت یہ پریشانی، پتہ نہیں وہ بچہ پیدا کیسے ہوگا، بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، صحیح سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ہر روز اٹھ کے اس غم بچارنا. اچھا بچہ ہو گیا، اب پتہ نہیں یہ صحت مند ہوگا کہ نہیں، یہ بولے گا کہ نہیں، یہ صحیح دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ انسان دیکھ لے، چیک کر لے، اور اس کے بعد ختم، معاملہ ختم. لیکن ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم نے صرف غمگین رہنا ہی سیکھا ہے اور غم پالے ہوئے. جیسے بچے پالتے ہیں نا، جیسے غم پالے ہوئے، ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. کوئی اگر ہمیں کہے بھی کہ مت سوچو زیادہ، تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری جی کو لگی ہوئی ہے بات، اس کو تو میں بلا ہی نہیں سکتی. کچھ ماضی کی بات ہے، کچھ مستقبل کی.
تو فکر آج کی کرو، اس وقت کیا کر سکتے، آج جو کچھ کر سکتے اسے کر گزرو. تو آج میں رہنا سیکھیے، اس وقت کو صحیح استعمال کیجیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو ملا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اس بات کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں سوچو. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز مت بنو. وان اصابک شیء، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تمہیں، فلا تقل، تو مت کہو لو انی فعلت کان کذا و کذا، کاش میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا. ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، مگر کہو کہ اللہ کی قدر اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو جو ہے وہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آج جو بھی اپرچونٹیز ملی ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھائے اور کچھ نہ کچھ کر جائے اپنے لیے. کیونکہ ایک دن جو گزر گیا وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ہم ایج پہ پہنچتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی بھی چیز کی جب پائل ہوتی ہے نا تو وہ ایک چیز ہٹی، دوسری ہٹی، تیسری ہٹی، چوتھی ہٹی، ہٹتے 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 ختم، خلاص پوری پائل ختم. تو ہر سال اور ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر دن ایک ایک پائل ہے جو ہم اتارتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے مائنس ہوتی چلی جا رہی. ایک دن آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس لیے اس زندگی میں کچھ کر جائیں اور اس میں مصروف ہو جائیں. جیسے آپ لوگوں نے کورسز جوائن کیے ہوئے ہیں تو ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں، ان کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھیں اور خوب خوب محنت کر کے سیکھتے چلے جائیں. پھر ہے نمبر 5، اللہ کے ذکر کی کثرت کر دیں. اللہ کے ذکر کی کثرت، کیونکہ ذکر کے بارے میں آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. آپ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ کون کون سا ذکر؟ کتنے لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار جو ایاک نستعین میں ہیں کون کون پڑھتے ہیں؟ سونے جاگنے کے اذکار کون کون پڑھتا ہے؟ کیونکہ جو شخص صبح شام کے اذکار اور سونے جاگنے کے اذکار پڑھتا ہے وہ ذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات میں شمار ہوتا ہے، کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ دونوں اپلیکیشنز بھی موجود ہیں ٹیلی فون پر. تو پہلے تو کتاب لے کے پڑھنا پڑتی تھی، اب فون آن کر کے انسان اس پر اپنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو. اور زبانی یاد ہو جائے تو پھر تو آپ واک کرتے ہوئے کسی بھی طرح آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے، آپ میں سے کوئی بتائے مجھے کیا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا فائدہ بتائیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا فائدہ بتائیے. یہ کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو جو چیز اللہ کو پیاری ہو وہ ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوئی ذکر بتائیے. سائمہ آپ بتائیے. سبحان اللہ و بحمدہ کتنا پڑھنا چاہیے کم از کم روزانہ؟ 100 بار. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. یعنی اتنا فائدہ ہے ان کا. یعنی ہم سب کس قدر پریشان ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی ندامت بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے بعض مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے اور گناہ معاف ہوتے رہیں گے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور کوئی ذکر بتائیے. اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں. شاباش. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. صبح 3 بار. ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے ذکر اور بہت ساری عبادت پہ بھاری ہے یہ. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو ہے اسے پڑھ لیا جائے. تو اس کا کیا فائدہ ہے، کسی کو معلوم ہے؟ ہر نماز کے بعد جو شخص یہ اذکار کرتا ہے اور جس میں 1 منٹ سے کچھ سیکنڈ اوپر جاتے ہیں صرف، تو اس کا فائدہ بتائیے. کوئی شخص اس شخص سے بڑھ کر نیکیاں نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو یہی عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ سب سے زیادہ نیکیوں کے حامل ہوتے ہیں جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جس چیز پر طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ پیاری مجھے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا. اگر آپ کو دنیا کا بھی کوئی خزانہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ پڑیں گے. جب آئی فون ریلیز ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. ساری رات پارکنگ میں گزارتے ہیں، لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، سخت سردی میں کھڑے رہتے ہیں، جی انتظار کرتے ہیں، حالانکہ پیسوں سے خریدنا ہے، مفت نہیں مل رہا. تو اگر کوئی آپ کو یہ بتائے آؤ میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا. اور وہ جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اور یہ اس لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے کہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہوتی ہیں، ٹینشنز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہم اتار دیتے ہیں کہ ہمارے میں تو کوئی قوت زور ہے ہی نہیں ان سے نپٹنے کی، اللہ ہی نپٹے گا ان سے. تو انسان کے دل کو قرار آ جاتا ہے. ہاں جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار پڑھنا ساری مشکلات سے نکلنے کا حل ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے. جی، مال، بیٹے، نہریں، رزق، ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے جب انسان استغفار پڑھتا ہے. کل آپ نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ والی جو آپ نے کل 100 بار جو پڑھتا ہے. آج میں جیل میں وہی پڑھا کے الحمدللہ. تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بالکل ایک دن کا، ایک دن میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، بالکل 100 گناہ مٹائے جائیں گے. تو سبحان اللہ. وہ ہم آج جیسے آپ نے کل ایکٹیویٹی کرائی تھی نا، تو میں نے بھی کہا کہ آپ گنے اور ٹائم ہم دیکھتے ہیں نا، تو سب نے الحمدللہ پڑھا. اور وہی جیسے آپ نے کل ذکر کیا تھا تو میں نے وہی چیز ٹرانسفر کی کہ دیکھیں ہمیں بالکل بھی وقت نہیں لگا اور ہم نے کچھ منٹس کے اندر 10 غلام آزاد کر دیے. ورنہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں کہ ہم ہر روز 10 غلام آزاد کریں، اور ہمارے پاس وقت ہوتا ہے صرف سستی کے مارے، اور کوئی ہماری لائف چونکہ ڈسپلن نہیں ہوتی تو ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. چھٹی چیز ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، التحدث بنعم اللہ تعالی. ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی، ظاہر بھی اور ہڈن بھی، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، ذکر کرنا. جیسے شروع میں نے کہا نا کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو نعمتیں نظر آنے لگتی، پھر وہ ان کو مینشن بھی کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی کا آج یہ دن دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ ہمیں ایک اچھی بات سکھا دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے فلاں سے ملا دیا. یعنی مختلف اس طرح کی چیزیں جب انسان کرتا ہے تو یعنی نعمتوں کا بول کر ذکر کر کے اللہ کے ساتھ شکر کرے تو وہ اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. انسان کے کان سنتے ہیں، دل پہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سب، لیکن اکیلے میں آپ یہ ایکٹیویٹی ضرور کریں. اکیلے میں جا کر کہیں اللہ تیرا شکر تو نے آج ہمیں یہ باتیں سنوائی. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور اچھی اچھی باتیں سنوائے گا. اور فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو ایک عجب راحت محسوس ہوگی اور یہ چیز عمل میں آ جائے گی. یعنی کانسٹنٹلی آپ کی عادت بن جائے گی. اللہ تیرا شکر. کھانا پکا رہے ہیں تو اللہ تیرا شکر تو نے اتنی روزی دی کہ میں پکانے کے قابل ہوں. وہ بھی گھر ہے جہاں آگ نہیں جلتی اور جہاں چولہے پہ کچھ نہیں چڑھتا. اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں کھلایا پلایا. دنیا کے حالات اگر آپ دیکھیں کہاں کہاں لوگ کس مشکل میں رہ رہے ہیں, پھر امن ہے. اللہ تیرا شکر ہے امن ہے کہ تو نے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع دیا, ورنہ اگر ایک تیز ہوا چل پڑے, ایک بارش اور
آندھی کا طوفان آ جائے یا کوئی بجلی کڑک پڑے تو ہم کہاں جائیں, کوئی زلزلہ آ جائے تو ہم کدھر جائیں. تو ہر نعمت کو نا بول کے کہا کر اللہ تیرا اس نعمت پر بھی شکر, اس نعمت پر بھی شکر. پھر ساتویں چیز ہے غموں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا. اس کوشش میں ایک کوشش اب بتا دیتی ہوں, وہ یہ کہ جو ہم سے زیادہ غمگین لوگ ہیں ان کے حال پر نظر رکھنا, اپنی پریشانی کے وقت دوسروں کی پریشانی دیکھنا, اور جب کوئی نعمت ملے تو اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا کہ اس کے پاس نہیں, تو پھر نعمتوں کی قدر ہونے لگے گی. اور نمبر 8 ہے ان پلیزنٹ تھنگس کو بھول جانا, جو پاسٹ کی ہیں ان کا ذکر نہ کرنا. کچھ لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں, ان پہ بڑے بڑے مسائل گزرتے ہیں, لیکن وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کو پتا ہے, وہی جزا دینے کے لیے کافی. چھوٹی چھوٹی چیزیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ دوسروں سے شیئر کریں اپنے غم اور دکھ اور پریشانیاں. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں جب آنا تھا مجھے اس دفعہ دبئی, اور سب بچے وغیرہ اکٹھے ہو رہے تھے, تو میں نے صبح سوچا کہ اپنا ہینڈ کیری پیک کر کے رکھ دوں اور پاسپورٹ وغیرہ بھی نکال کے رکھ دوں, تاکہ این جانے کے وقت مجھے پھر سارا دن فکر نہیں رہے گی. کیونکہ ہر وقت کیا ہوتا ہے, جب انسان کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کے مائنڈ پر ایک ٹینشن رہتی ہے, اچھا مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو وہ جب میں نے کبڈ کھولی اپنا جہاں پاسپورٹ رکھتی تھی وہاں دیکھا تو پاسپورٹ نہیں. اب ایک چیز اٹھائی, پاسپورٹ نہیں. سوچنا بھی شروع ہو گئی کہ لاسٹ ٹائم پاسپورٹ کہاں دیکھا تھا, کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. اچھا, اور اس وقت مسلسل میں اپنے دل کا جائزہ لیتی رہی کہ اس سارے ارینجمنٹ کے باوجود اگر میں نہیں جا پاتی تو میں کس طرح ریئیکٹ کروں گی, کس طرح بہیو کروں گی, اور اس چیز کو کس طرح لوں گی. تو میں نے سارا اپنے لیے پلان کر لیا کہ میں اس یکسوئی کے وقت کو, جبکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کیا کیا پڑھوں گی اور کیا کیا کروں گی. اور تھوڑی دیر کے لیے فکر تو ضرور ہوئی کہ اس میں دوسرے ویزے بھی ہیں, کیا سب نیا پاسپورٹ بنوانا اور پھر ویزے لگوانا وقت بہت ضائع کرتا ہے, تو اس کی مجھے زیادہ فکر تھی. خیر میں واپس آ کے بیٹھی, میں نے لاسٹ ٹائم جو ٹریول کیا تھا کسی کے ساتھ اس کو پوچھا تو نہیں ملا. خیر پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ اسی جگہ جہاں میں رکھتی ہوں ہمیشہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں. پھر تیسری دفعہ شاید میں جا کے وہی جگہ کھولی اور ایک فائل پڑی تھی, اس کو اٹھایا, اس کے نیچے نہیں ملا. ایک اور پیکٹ پڑا تھا, جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے پاسپورٹ تھا. اچھا الحمدللہ میں نے اس بات کو نہ اپنے ہسبینڈ سے ذکر کیا, نہ اپنے بچوں سے, کسی سے نہیں, لیکن ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے قدسیہ سے ذکر کیا اور تھوڑا سا میں نے بتا دیا کہ اس طرح ہوا, ہو سکتا تھا کہ میں نہ آ پاتی. تو میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ اگر میں یہ سب کو بتاتی ہوں پینک ہو کے میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا اور سارے پریشان ہوتے ہیں, تو ساروں کی خوشی اور وہ جو سب اکٹھے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا. اور ابھی تک میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, تو نہ میری صحت پہ کوئی اثر نہ ان کی صحت پہ کوئی اثر. آپ لوگوں کے ساتھ صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں. اور اب یہ مواقع ہوتے ہیں جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا سوچتے ہیں. جی مسلسل اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہاں ہے, آپ مجھے دکھا دیں. مجھے نہیں پتا, میں تو جانتی نہیں, میں تو جاہل ہوں, آپ کو پتا ہے, آپ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, آپ کے لیے تو چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز ایک جیسی. یعنی جو بھی انسان کے اللہ کے بارے میں گمان ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے میں دعا کرتی رہی. تو ان پلیزنٹ واقعات جو ہیں ان کو ہر وقت مت شیئر کرے لوگوں کے ساتھ, اور ان کو پریشان مت کرے. کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے, وہ ہسبینڈ گھر آتا جاتا ہے تو دن بھر کے ان پلیزنٹ واقعات شیئر کرنے لگ جاتے ہیں, یا ہسبینڈ کے جو باہر کوئی ان پلیزنٹ واقعات ہو وہ گھر آ کے شیئر کریں. اب کیا ہے, وہ بھی فکر مند, یہ بھی فکر مند, اور اسی فکر میں کھانا کھا رہے ہیں, اسی فکر میں سارے کام کر رہے ہیں. خواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. تھوڑی دیر اتنی مشکل برداشت کر لیں کہ وہ بعد میں صحیح. اور یقین مانے آج سے 5 سال پہلے جو ان پلیزنٹ واقعات ہوئے تو وہ کہاں گئے. ہر واقعے کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ اس وقت میرے ساتھ پیش آیا, مجھے آج سے کچھ عرصے کے بعد مجھے لٹرلی یاد نہیں رہے گا کہ یہ ہوا بھی تھا کبھی, جبکہ اس وقت ایک بہت بڑا شوق تھا میرے لیے کہ اب کیا ہوگا. اسی طرح میں یاد ہے ایک دفعہ ہم یہاں سے دبئی سے واپس جا رہے تھے پاکستان, تو پاسپورٹ ہوٹل میں ہی رہ گئے اور خود ہم وہاں پہنچ گئے. 1-2 لوگوں کے رہ گئے اور باقی جو تھے ان کے پاس تھے. تو وہ جہاز رکا رہا, واپس آئے تو پاسپورٹ اٹھائے گئے.
جی. اور پاکستان میں ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ لیکچر پہ مجھے جانا تھا, لیکن قدسیہ گواہ ہے کہ اس سارے وقت کو ہم نے صرف ہنس کے اور خوشی میں ہی گزارا تھا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. ایک دفعہ بھی ہم نے اس کو ان پلیزنٹ نہیں ہونے دیا. تو اب دیکھیے کہ لیمو والے پانی میں اگر آپ تھوڑا میٹھا ڈال دیں تو وہ اس کی کھٹائی ماری جاتی ہے, وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی. اسی طرح جو بھی واقعات ہو اس میں کوئی ایسا پہلو لے آیا کریں, کوئی اچھائی ڈال دیا کرے کہ جس سے وہ ان پلیزنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا سب سے اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کا بہت ذکر نہ کیا جائے. اس کی بجائے کیا کریں, کثرت سے دعا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے خصوصاً یہ دعا, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے, میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کی بچاؤ کا ذریعہ ہے, اور میری دنیا کی درستگی کر دے جس میں میری زندگی ہے, اور میری آخرت درست کر دے جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے, اور میری زندگی کو ہر خیر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے, اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. جب ایسا کوئی حادثہ پیش آئے تو رحمت کی دعا کرنے لگے. میں نے اس وقت وہی پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پڑھے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور غمگین نہ ہونے دے, کیونکہ جب ہم غمگین ہوتے تو کمزور ہوتے, جب کمزور ہوتے شیطان اور زیادہ ہمیں ٹریپ کرتا ہے اور ہمیں نیکی کے رستوں سے ہٹا دیتا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی شیطانی وسوسوں کو اندر داخل نہیں ہونے دینا. اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھرپور توکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی توکل کرنے والے جو ہیں وہ اپنے منزل کو, اپنے مراد کو, اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ اپنا کام کر کے رہنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو بھی آسان طریقے سے دور کیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہترین ہو. اور آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ بہترین زندگی, خوشحال زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر ایک بیلنس ہو, جو صحیح ہو, فیئر ہو, اللہ کی فرما برداری میں ہو, اور لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اور ان کو اپنی اذیت سے بچاتے ہوئے اور نقصان سے بچاتے ہوئے گزاری جائے. کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے برا کرتا ہے تو پھر جواباً اس کے لیے بھی برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگیاں عطا کرے, اچھی موت عطا کرے اور اچھی آخرت عطا کرے, اور ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبیل الدموع سبیل